انعام کی آیت نمبر 42 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کی جاذبیت اور مضامین میں یکسانیت یہ بھی ایک معجزہ ہے اور یہ پتہ دیتی ہے اس بات کا کہ یہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام. جس طرح قرآن کریم کے اندر تذکیر بآلاء اللہ ہے یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا جاتا ہے اور وہ اللہ کی قدرت کے شاہکار ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کا ایک موضوع ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد دلانا. اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن جن دنوں میں قوموں پہ عذاب آتے ہیں. سابقہ اقوام بہت ساری قومیں جو دنیا میں آئیں، عروج پائے، مال و دولت ملا، ہر اعتبار سے فراوانی خوشحالی ملی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ٹھکرایا، اللہ کی بات کو نہ مانا، تو اس کے نتیجے میں وہ قومیں تباہ ہوئی. یہ تذکرے بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہمارے لیے کیے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سابقہ اقوام میں آزمائش کے 2 طریقے بتائے. اللہ پاک 2 طرح سے قوموں کو آزماتے ہیں. ایک طرح سے آزمانا تنگیاں دے کر، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ڈال کر، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، لیکن اس کا مقصد رحمت خداوندی ہی ہوتا ہے تاکہ بندے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں. یہ ہلکے ہلکے تھپیڑے لگا کر اللہ پاک اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اس کا مقصد بھی خود بتا دیا کہ یہ مقصد یہی ہوتا ہے لوگ میرے سامنے گڑ گڑا لیں، عاجزی کر لیں، باز آ جائیں، توبہ استغفار کر لیں. اور اگر اس صورتحال کو بھی وہ نہیں سمجھتے، یعنی مصائب آئے، تکالیف آئی، شدائد آئے، پریشانیاں آئیں، پھر بھی وہ ٹس مس نہیں ہوئے، تو پھر دوسرا آزمائش کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک مال و دولت کی فراوانی کر دیتے ہیں، خوب خوشحالی دیتے ہیں، خوب مال و دولت ملتا ہے. یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، شکر ادا کر لیں،
اور اپنا کمال بیان کرنے کی بجائے اللہ کی عطا اور عنایت سمجھے اور اس کے سامنے جھک جائے۔ لیکن جب اس صورتحال میں بھی وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے بلکہ اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں اور ناز اور غرور کرتے ہیں، اپنی خوشحالی پر فخر کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر ایسا عذاب آتا ہے کہ ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے۔ پہلی قوموں کے ساتھ یہی دو طریقے ہوئے، آج بھی دستور اور قانون اللہ رب العالمین کا یہی ہے کہ کبھی آزمائشیں آئیں گی، یہ انفرادی بھی ہے اجتماعی بھی ہے، یعنی کسی ایک فرد کے لیے بھی پوری قوم کے لیے بھی۔ کبھی آزمائش آئے گی جسمانی اعتبار سے، مالی نقصان کے اعتبار سے، تو مسلمان کے لیے کوئی بھی حال آئے تو یہ دیکھنا ہو کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ اس تکلیف کے بعد میرا اللہ سے تعلق بڑا ہے یا ختم ہوا ہے یا کم ہوا ہے۔ اگر تو بڑا ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ تکلیف عذاب نہیں ہے، یہ تکلیف مصیبت نہیں ہے، یہ تکلیف آزمائش نہیں ہے، بلکہ یہ تکلیف اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اس تکلیف مصیبت پریشانی دکھ میں اللہ کا تعلق بڑھنے کی بجائے گھٹ گیا یا ختم ہو گیا تو پھر سمجھ جائے کہ یہ مصیبت ہی ہے اور اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح خوشحالی میں اور اچھے حالات میں، مالی فراوانی کے اندر، صحت و سلامتی کے حالات میں اگر سجدہ شکر کی توفیق ہو رہی ہے، اطراء نہیں رہا، ناز نہیں کر رہا، فخر نہیں کر رہا، غرور اور تکبر نہیں کر رہا، بلکہ اور عاجزی پیدا ہو رہی اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو یہ مال و دولت، یہ فراوانی، یہ خوشحالی اللہ کی نعمت، اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اور اگر پریشان مصیبت کے بعد خوشحالی آ جائے اور پریشانی کے بعد اچھے حالات آ جائیں، مالی وسعت نصیب ہو جائے اور اس پہ بجائے شکر ادا کرنے کے غرور پیدا ہو، ناز پیدا ہو، اترانے لگ جائے، اپنا کمال سمجھنے لگ جائے، تو پھر سمجھ جائے کہ یہ خوشحالی، یہ فراوانی، یہ مالی اعتبار سے اچھی پوزیشن، جسمانی اعتبار سے صحت، یہ سب اللہ کی آزمائش ہے، اور پھر بچ جائے اور ڈر جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حالت پہ بھی ہم غور کرتے جائیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، یقیناً ہم نے بھیجے بہت سی امتوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے۔ یہ قبلک کا لفظ دلیل ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں کا ذکر ہوا، آپ کے بعد کا کوئی ذکر نہیں معلوم ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی امت آخری امت ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آپ علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں اور تم امتوں میں سب سے آخری ہو۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آپ سے پہلے بہت ساری امتوں کی طرف ہم نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور پھر ان پر جب انہوں نے انکار کیا، ٹھکرایا، تو کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان کو بأسا اور ضرّا میں پکڑا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بأسا یہ معاشی تنگیوں کو کہتے ہیں، قحط سالی آ گئی، مالوں کا نقصان ہو گیا، اور کہیں آگ لگ گئی، کہیں سیلاب آ گئے، کہیں طوفان آ گئے، یہ مالی طور پہ انسانوں کے نقصان کو بأسا کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا ذرہ،
ذرہ کہتے ہیں جسمانی اعتبار سے، بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتیں اور ایکسیڈنٹ اور یہ سب ذرہ ہے۔ فرمایا یہ ہم کیوں بھیجتے تھے، یہ ہلکے ہلکے تھپیڑے ہم کیوں لگاتے تھے؟ ظلم نہیں تھا، زیادتی نہیں تھی ان کے ساتھ، یہ اس لیے تھا کہ لعلہم یتضرعون، شاید یہ لوگ گڑ گڑانے لگ جائیں، شاید یہ لوگ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگ جائیں۔ یہ جو ہلکے ہلکے تھپیڑے لگائے جاتے ہیں، فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکاتے ہیں، شاید لوگ واپس پلٹ آئیں، شاید لوگ واپس پلٹ آئیں۔ تو فرمایا کہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ آ جائیں، واپس آ جائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر جب ایسا نہیں ہوا کہ ہماری طرف سے آئی ہوئی پریشانی کے باوجود وہ گڑ گڑائے نہیں، ہماری طرف سے آئے ہوئے حالات کے باوجود ان میں عاجزی پیدا نہیں ہوئی، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، بجائے اس سے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے اور زیادہ ان کے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی۔ اور وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے سامنے سجا کے رکھ دیا، جو حرکتیں کر رہے ہیں شیطان نے اور سنوار دی، بنے یہی تم ٹھیک کر رہے ہو، یہی کرتے رہو۔ شیطان معاملات کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، دینی رنگ کے اندر دکھاتا ہے، کہ تم جو کام کر رہے ہو اس سے بڑا تو کوئی دین کا کام ہے ہی نہیں۔ اس انداز سے شیطان پٹیاں پڑھا کے اپنی راہ پہ چلا دیتا ہے۔ فرمایا پھر دوسرا طریقہ ہم کیا کرتے ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول جاتے ہیں اس کو جس سے نصیحت کی گئی، یعنی جو ہم نے نصیحت کی، ہماری طرف سے حالات آئے، لوگوں نے پھر بھی سمجھایا، پھر بھی نہ سمجھے، ہماری نصیحت کو انہوں نے بھلا دیا، تو پھر دوسرا طریقہ ہم نے کیا اختیار کیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے پھر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے، مال و دولت آ گئے، خوشحالی آ گئی، زمین سے غلہ اناج اگ رہے، آسمان سے اچھے حالات اتر رہے اور پریشانیاں ختم ہو رہی، خوشحال ہو گئے، مال و دولت کی فراوانی آ گئی۔ اب یہ آزمائش کا طریقہ کیا ہے کہ اس آزمائش کے طریقے میں شکر ادا کریں، اس آزمائش کے طریقے میں اللہ کی مخلوق پہ خرچ کریں، اس آزمائش کے طریقے میں غریب مفلس نادار لوگوں کا خیال رکھے۔ لیکن فرمایا خوشحالی آنے کے بعد یہ کیا کرتے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جس چیز کو ان کو دیا گیا، جو چیز ان کو عطا کی گئی، اس پہ شکرانے کی بجائے، عاجزی کی بجائے اترانے لگ گئے، خوش ہونے لگ گئے اور اپنا کمال سمجھنے لگ گئے۔ بھیا ہم نے ایسا کیا، ہمارے فیصلے ایسے، ہماری پالیسی ایسی، ہماری سوچ ایسی، میں بڑا ذہین، میں بڑا عقل مند، میں نے بڑے موقع پہ فیصلے کیے، اس کے نتیجے میں یہ خوشحالی آ گئی۔ کسی کو کوئی بھی خوشحالی ملتی ہے انفرادی طور پر، کسی قوم کو اجتماعی طور پر، سب کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ کوئی نہیں کہ جس کو بہت مال مل رہا ہے اس پہ بڑا اللہ کا فضل ہے، وہ بھی آزمائش میں ہے۔ جس کو نہیں مل رہا جناب، بڑی اللہ کی طرف سے تنگیاں آئی ہیں، وہ بھی آزمائش میں ہے۔ ہر بندہ امتحان اور ابتلا میں ہے، تنگیوں اور سختیوں میں اور مصائب میں اور پریشانیوں میں بھی اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ خوشحالی میں، اچھے حالات میں، مال و دولت کی فراوانی میں، صحت و تندرستی میں بھی اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ہر حال میں جو بندہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے یہی کامیاب ہے۔ ورنہ بعض لوگ سمجھتے ہیں فلانا بڑا مالدار ہے، اللہ نے جی بڑی ان کے ساتھ، اللہ نے بڑا ہاتھ پکڑا ہے، بڑی دستگیری کی ہے، بڑا ان پہ اللہ مہربان ہے، تو پتہ نہیں وہ آزمائش میں مبتلا ہو۔ فرمایا جب یہ لوگ اس طرح اترانے لگ جاتے، اس طرح جب لوگ
اللہ کی نعمتوں کو اپنا کمال سمجھنے لگ جاتے ہیں، غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر ہماری طرف سے ایسی پکڑ آتی ہے، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم پکڑتے ہیں، اچانک گرفت آتی ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو یہ لوگ نا امید ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی، بڑے اونچے قد کاٹ کے تھے، علماء نے لکھا 10 فٹ قد تھا ان کا، 10 فٹ، بڑی اچھی ڈیل ڈول والے، رنگ کے ذرا سامنے تھے لیکن قد کاٹ بہت بڑا، بڑے دلیر آدمی، بہادر آدمی۔ یہ فرماتے، بڑی عجیب بات فرمائی، آج کے حالات میں ہم سب کو یہ بات بہت یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا جب اللہ پاک کسی قوم کو عروج دینا چاہتے ہیں اور ترقی دینا چاہتے ہیں اور اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس قوم کے اندر 2 صفات اللہ پاک پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک صفت یہ کہ ان کے خرچ میں اعتدال ہوتا ہے، میانہ روی آتی ہے، اخراجات میں فضول خرچی نہیں کرتے، ایسے خام خواہ پیسے کو اڑاتے نہیں ہیں بلکہ اعتدال اور میانہ روی۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر عصمت اور عفت پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں۔ من حیث القوم میرے دوستو آج ہم دیکھیں تو ہمارے اندر کتنے اسراف، کتنی فضول خرچیاں، ہمارے جناب ڈیکوریشن پہ کتنے پیسے لگ رہے، اور ہمارے قومی اعتبار سے بھی انفرادی اعتبار سے بھی ہمارا کتنا مال فضولیات پہ خرچ ہوتا ہے، محض فضولیات پہ، رسم و رواجوں پہ خرچ ہوتا ہے، اور عصمت اور عفت کا حال آپ حضرات کے سامنے ہی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بہرحال فرمایا جس قوم کو اللہ نے ترقی دینی ہوتی ہے، عروج دینا ہوتا ہے، ان میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک خرچ میں میانہ روی، اعتدال، اور دوسرا عفت اور عصمت۔ اور جس قوم کو اللہ نے تباہ کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک نے جس قوم کو ختم کرنا ہوتا ہے، جس قوم کو اللہ پاک نے مٹانا ہوتا ہے، اس میں ایک ہی چیز اللہ پیدا کر دیتے ہیں اور وہ ہوتی ہے خیانت۔ خیانت پیدا ہو جاتی ہے، دھوکہ دہی، ایک دوسرے کے ساتھ چال بازی۔ آج میرے عزیز دوستو دیکھیں، تاجر کو دھوکہ دے کے خوش ہوتا ہے، میں نے بڑا کمال کر لیا۔ آج خامن بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، بیوی خامن کو دھوکہ دے رہی ہے، اولاد ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اور ماں باپ اولاد کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے خیانت کے معاملات سے لے کر بڑے بڑے خیانت کے معاملات یہ جس قوم میں پیدا ہو جاتے ہیں، سمجھ لیں کہ اس قوم کی تباہی قریب ہے۔ آج ہم اپنی حالت کا جائزہ لیں، انفرادی طور پر بھی، قومی طور پر بھی۔ اللہ ہم سب کو دیانتدار اور امانت دار بنائے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جب مال و دولت کو اپنا کمال سمجھ کے اترانے لگ جاتے ہیں، پھر ہم اچانک پکڑتے ہیں، پھر ان کے پاس امید کی کوئی کرن بھی نہیں بچتی۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر اس قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں کی جڑ کاٹ دی جاتی، اور اس پہ جڑ کاٹ دینے پہ، ان کو ختم کر دینے پہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جب کوئی گناہ گار، ظالم اور بے ایمان انسان دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق شکر ادا کرتی ہے، کیونکہ اس گناہ گار اور اس ظالم اور اس بے ایمان کی وجہ سے ساری مخلوق پہ نحوستیں اتر رہی ہوتی۔ اور فرمایا جب کوئی ایماندار، اچھا انسان، اخلاق والا انسان دنیا سے جاتا ہے تو ساری مخلوق رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی دیانت، امانت کی وجہ سے ساری مخلوق پہ رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
کہ جب کوئی دنیا میں ظلم کرتا ہے تو اس کا اثر کتنا مخلوق پہ پڑتا ہے، کتنا مخلوق پہ پڑتا ہے۔ فرمایا ایک پرندہ ہے جس کو عربی میں نسور کہتے ہیں، اردو میں اس کو چکور کہتے ہیں، جو بہت دور رہتا ہے انسانوں سے۔ فرمایا وہ دور بیٹھا ہوا پرندہ بھی اپنے گھونسلے کے اندر اس ظالم کے ظلم کی نحوست کو محسوس کرتا ہے، اتنی دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ تو فرمایا جب لوگ اس طرح کے ظالم لوگ دنیا سے ختم کر دیے جاتے ہیں تو یہ کینسر زدہ پھوڑے جب جسم سے الگ ہوتے ہیں تو اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، جملہ ٹھیک ہے، لیکن جب دین کا دشمن مرے تو پھر الحمدللہ کہنا چاہیے کہ دین کا دشمن مر گیا۔ اپنا ذاتی دشمن مر جائے تو بندہ خوشی نہ کرے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا دشمن مرے تو اس پہ کہے اللہ کا شکر ہے، اس بے ایمان سے زمین پاک ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے، آزمائشوں میں امتحانوں میں اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اعمال بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی وأہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية